کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور لیڈرز میں سے کوئی ایک ایسا بیان دے دے جو نہ صرف سیاست بلکہ مذہب کے حوالے سے بھی پوری دنیا کو چونکا دے؟ کیسا بیان جسے سن کر لوگ حیران بھی ہوں، سوال بھی اٹھائیں اور سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں؟ جی بالکل، روس کے صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، جنہیں دنیا ایک مضبوط اور با اثر لیڈر کے طور پر جانتی ہے۔ ان کا ہر لفظ عالمی میڈیا میں ہیڈ لائن بن جاتا ہے۔ وہ ایک عیسائی پس منظر رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں انہوں نے جو بات کہی اس نے واقعی دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے ایک مقدس کتاب ہے اور اس کی بے ادبی کرنا کسی بھی صورت میں فریڈم آف سپیچ یعنی آزادی اظہار یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے اقدامات دراصل کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے اور یہ آزادی نہیں، ایک دوسرے کے عقیدے کی توہین ہے۔ اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب دنیا کے مختلف حصوں میں مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے واقعات سامنے آ رہے تھے اور ان پر فریڈم آف سپیچ کا لیبل لگا کر انہیں جواز دینے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں ایک غیر مسلم عالمی لیڈر کا یہ کہنا کہ یار قرآن کی بے ادبی ناقابل قبول ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بھی بنا یہ بیان۔ پیوٹن نے صرف یہ بات نہیں کہی بلکہ اس معاملے کو عملی سطح پر بھی سنجیدگی سے لیا گیا۔ رشیا میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے تحت مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی قرآن یا کسی بھی مقدس چیز کی بے حرمتی کرے تو اسے قانونی سزا بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچیں، ایک ایسا شخص جو خود مسلمان نہیں ہے اور وہ قرآن کی حرمت کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہم خود کھڑے ہیں، کیا ہم واقعی اس کتاب کو وہ عزت کرتے ہیں جس کا ہم کلیم کرتے ہیں، یا ہم صرف اسے شیلف پر رکھ کر یا کبھی کبھار پڑھ کر اپنا فرض پورا سمجھ لیتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ احترام صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف ہتھیاروں یا معیشت سے نہیں آتی طاقت، بلکہ اصولوں اور سوچ سے آتی ہے۔ جب ایک عالمی لیڈر یہ کہتا ہے کہ کسی کے مذہب کی توہین یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، تو دراصل ایک بہت بڑی اخلاقی لائن ڈرا کر رہا ہوتا ہے، ایک ایسی لائن جو یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کا احترام ہر چیز سے پہلے ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک پہلو ایسا بھی ہے جو تھوڑا خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو حق اور انصاف کی بات کریں تو کیا ہوگا؟ اگر ہر کوئی آزادی کے نام پر دوسروں کے جذبات کو روننا شروع کر دے تو معاشرہ کس طرف جائے گا؟ سوچیں، آج قرآن کی بے ادبی کو اگر ایک معمولی بات سمجھ لیا جائے تو کل کسی اور مذہب، کسی اور عقیدے، کسی اور مقدس چیز کی باری آئے گی، پھر نفرت بڑھے گی، تقسیم بڑھے گی، اور پھر دنیا مزید انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ بیان صرف ایک خبر نہیں رہتا بلکہ ایک سبق بن جاتا ہے۔ سبق کیا ہے؟ کہ احترام صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک غیر مسلم لیڈر یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی حرمت ضروری ہے تو پھر ہمیں بطور مسلمان اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے اسے واقعی اپنی زندگی کا حصہ بنایا یا صرف اس کے نام پر جذباتی ہو جاتے ہیں، مگر اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اور حقیقت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ دنیا آپ کی باتوں سے نہیں، آپ کے عمل سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم خود قرآن کی تعلیمات جیسے سچائی، انصاف، صبر اور اخلاق کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے تو پھر صرف اس کی بے حرمتی پر غصہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا اس پوری کہانی کو ایک مختلف اینگل سے دیکھیں، ایک طرف ایک طاقتور لیڈر، دوسری طرف ایک مقدس کتاب، اور درمیان میں ہمارا رول کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں جو صرف کمپلین کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے عمل سے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔